اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خصائص محمدیہ کا دوسرا حصہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب کی خصوصیات اور صفات کو ذکر فرمایا ہے۔ آج 5 اور ایسی خصوصیات کہ جو مخصوص ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ۔ سب سے پہلی صفت، سب سے پہلی خصوصیت کہ جو مخصوص ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ، وہ ہے خاتم النبیین ہونا۔ رسول اکرم پیغمبر اسلام خاتم النبیین ہیں، یعنی آخری پیغمبر ہیں۔ تو اس جملے سے واضح ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم کا جو دین ہے، یعنی دین اسلام، وہ دین بھی کامل دین ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں وہ دین لاتے تھے، دین کے احکام کو بیان کیا کرتے تھے، اور اپنے بعد دوسرے انبیاء کے آنے کی خوشخبری سناتے تھے، بشارت دیتے تھے، اور دین میں تحریف ہو جایا کرتی، اللہ تعالیٰ ایک اور نبی کو بھیجتے۔ لیکن جب اپنے محبوب کو مبعوث پہ رسالت فرمایا تو دین کو بھی کامل کر دیا، کیونکہ قیامت تک اب کوئی اور نبی نہیں آنا، تو یہ دین کامل اور تحریف کے بغیر باقی رہنے والا دین ہے۔ اس کی گواہی ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہے کہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین کامل ہو جاتا ہے۔ دوسری خصوصیت ختمی مرتبت خاتم النبیین رسول کی، وہ ہے اطاعت خدا کے ساتھ اطاعت رسول کا ذکر ہونا۔ 10 سے زیادہ مرتبہ خداوند متعال نے اطیع اللہ بیان فرمایا ہے، اور جب بھی اطیع اللہ کا حکم دیا، جب بھی یہ جملہ ارشاد فرمایا، ساتھ میں وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ کا بھی ذکر کیا، یعنی اللہ کی اطاعت کرنے کے حکم کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی بھی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا کی اطاعت گویا اللہ کی اطاعت ہے، بلکہ قرآن مجید یہ فرماتا ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے بھی رسول اکرم کی اطاعت کی تو بس اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اسی طرح اور مقام پر ملتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یعنی جس نے تیری بیعت کی تو اس نے اللہ کی بیعت کی ہے۔ اور ایک قانون بتاتے ہیں ہمیں، اللہ سے محبت کا قانون اور طریقہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والا کون ہوتا ہے، اور جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس سے اس دعوے پر دلیل چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی زبان یہ فرمایا کہ قل، اے حبیب کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تمہیں رسول کی اتباع کرو، تمہیں محمد کی پیروی کرو، میری اطاعت کرو۔ اور اگر اس دعوے میں سچے ہو اور اللہ کی محبت کے لیے رسول اللہ کی اتباع کرنے لگے ہو تو اس کے 2 فائدے ذکر کیے ہیں کہ اگر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو پھر کیا ہوگا، یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اور دوسرا فائدہ ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہاں پر دوسری جو خصوصیت ہے پاک پیغمبر کی، وہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ تیسری خصوصیت، رسول اللہ کے دشمنوں کی چالیں خاک میں مل گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ، اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ ارادہ کرتے ہیں، کس چیز کا ارادہ کرتے ہیں، لیطفئوا یا ان یطفئوا،
اطفاء کا معنی ہے بجھانا، اور اطفاء حریق یعنی آگ کو بجھانا، یہ خاموش کرنا اور بجھانے کے معنی میں ہے۔ دشمنان پیغمبر، دشمنان دین، دشمنان خدا یہ ارادہ کرتے ہیں کہ لیطفئوا نور اللہ، کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ یہاں پر دو قسم کے جملے استعمال ہوئے ہیں، ایک یریدون لیطفئوا، دوسرا یریدون ان یطفئوا۔ ان دو جملوں میں فرق ہے۔ فرمایا یریدون لیطفئوا یعنی وہ آج چاہتے ہیں کہ اس نور کو بجھا دیں، اور دوسرا جو فرمایا یریدون ان یطفئوا یعنی وہ بعد میں ایک وہ آئیڈیا بناتے ہیں، وہ اپنا ایک پلاننگ بناتے ہیں لانگ ٹائم کے لیے، یعنی وہ بلند مدت اپنا ایک برنامہ بناتے ہیں کہ اس نور خدا کو بجھا دیں گے۔ تو وہ دونوں قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں۔ رسول اللہ کی زندگی میں وہ چاہتے تھے کہ اس کو ختم کر دیا جائے، نور خدا کو بجھا دیا جائے، اور انہوں نے ایسے پلاننگ کیے، ایسی پلاننگز کی کہ آنے والے زمانے میں یہ ختم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ اس نور کو تمام کرے گا اگرچہ یہ بات کافروں کو پسند نہ ہو، ولو کرہ الکافرون، چاہے وہ کافروں کے لیے مکروہ بات ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اس سے اکراہ کیوں نہ کرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس نور کو کامل کرے گا۔ چوتھی خصوصیت کہ جو آج بیان کرنے لگے ہیں وہ ہے رفعت نام پیغمبر، رسول اللہ کے ذکر کو بلند کرنا۔ میں ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم تیرے ذکر کو بلند کر دیں گے قیامت تک، بلکہ قیامت سے بعد بھی ابد تک رسول اللہ کا نام بلند رہے گا۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کا ذکر کیا ہے، کہیں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دشمنان پیغمبر چاہتے تھے کہ رسول اللہ کے نام کو مٹا دیں گے، دفنن دفنا کا بیان کیا کرتے تھے، ان کی حسرت تھی کہ رسول اللہ کا نام مٹ جائے، لیکن اللہ نے اس نام کو ایسا بلند کیا کہ جب اذان آتی ہے تو وحدانیت کی گواہی کے بعد رسول اللہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے، رسالت کی گواہی دی جاتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ نماز کے تشہد میں واجب قرار دیا گیا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے کے بعد رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دینی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ کا نام اور ذکر بلند رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ پانچویں اور آخری خصوصیت کہ وہ رحمت للعالمین ہے۔ پہلے انبیاء کی جو امتیں ہوا کرتی تھی، اگر وہ عمومی گناہ کرتے تو اللہ تعالیٰ عمومی عذاب نازل فرماتا، اور اگر وہ خصوصی اور ایک گروہ یا ایک ٹولہ یا ایک شہر میں ایک گناہ عام حساب سے کیا جاتا تو اس شہر پر عذاب آ جاتا، اور اگر پوری قوم خلاف ہو جاتی پیغمبر خدا کے تو اللہ تعالیٰ اس پوری قوم کو ہی غرق کر دیتے۔ لیکن یہ رسول اللہ کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمومی عذاب کو عالم سے اٹھا دیا، فرمایا رحمت للعالمین۔ اب عمومی عذاب نہیں آنے والا، قیامت میں عذاب ہوگا۔ عذاب آتا ہے لیکن عمومی نہیں ہوتا، کبھی کسی خصوصی یعنی کسی ایک بندے پر ایک فرد پر آ سکتا ہے، لیکن وہ عمومی عذاب نہیں رہا، کیونکہ رسول اللہ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ خود رب العالمین ہے، یعنی اللہ نے جو چیز بھی اس کائنات میں سب کچھ اللہ نے خلق فرمایا ہے، تو اللہ رب العالمین ہے، اور جس چیز کو اللہ نے خلق کیا ہے، ہر وہ چیز جس کو اللہ نے خلق کیا ہے وہ رب العالمین بنے، تو اپنے حبیب کو اس عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، نہ صرف مسلمانوں کے لیے، نہ صرف انسانوں کے لیے،
نہ صرف جاندار چیزوں کے لیے بلکہ اس عالم میں جو چیز بھی اللہ نے خلق کی ہے چاہے وہ فرشتے ہی کیوں نہ ہوں، پیغمبر اکرم ان سب اشیاء کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ دعا ہے خداوند متعال ہمیں اپنے حبیب کا حقیقی پیروکار اور امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔